بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام ایک نظر میں دوسرا حصہ۔ پہلے 500 سال مسلمانوں کی علمی ترقی کے بہترین سال تھے۔ علمی ترقی، مذہبی جوش جذبہ، ایمان، اخلاق، کردار، دین، یہ پہلے 500 سال بہترین سال تھے۔ ان 500 سالوں میں بتدریج جب کمزوری پیدا ہوئی تو ہلاکو خان کا ایک خوفناک تھپڑ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو رسید ہوا کہ وہ منگولیا سے آیا، صحرائے گوبی سے، اور اس نے ایک بہت بڑا علاقہ تباہ کر دیا مسلمانوں کا۔ بغداد اس نے تہس نہس کر دیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا 9/11 کا واقعہ ہوا ہے، 2 بڑی عمارتیں گر گئیں، تو اس نے تو پورے شہر ہی تباہ کر دیے۔ پورا بغداد جو اس وقت ایسا ہی تھا جیسے آج کل کے بڑے بڑے شہر ہیں، سب سے دنیا کا نمبر 1 شہر تھا، اس نے پورے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کو اس نے مارا پیٹا اور خون کی ندیاں بہا دی۔ یہ ایسا خوفناک واقعہ تھا کہ اس کے اثرات ایک لمبی مدت تک مسلمانوں کے ذہنوں پر طاری رہے۔ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم اللہ کے چنیدے خاص قوم والے، اللہ کی خیر امت اور اللہ کے آخری نبی کی امت، ہم پر بھی اللہ کا ایسے عذاب آ سکتا ہے۔ وہ عذاب اس وجہ سے آیا کہ ان کے اندر مادیت اور عیش و عشرت پیدا ہو گئی، اور جہاد انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ عباسی دور کے آخری دور میں جہاد کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، بعد میں بھی بند ہی رہا تقریباً۔ کچھ درمیان میں کچھ بادشاہ، نیک دل بادشاہ، انہوں نے جہاد کیا، جیسے صلاح الدین ایوبی ہے، یہ عباسی دور کے اندر ہی ہے، لیکن یہ عباسی خلفاء سے آزاد تھا، اور اس نے اکیلے نے صلیبی جنگیں لڑی تھیں 300 سال تک۔ تو بہرحال ہلاکو خان کے بعد جب وہ حاکم بن گیا، مسلمانوں کا بادشاہ بن گیا، اور مسلمان قوم اس کی ماتحت ہو گئے، تو یہ لوگ وحشی درندے تھے، جنگلی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں کتابیں ہیں، کتابیں انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھیں، یہاں کے علوم فنون دیکھے، علماء دیکھے، تو یہ بڑے متاثر ہوئے، اور آہستہ آہستہ 1-2 نسلوں کے بعد یہ خود مسلمان ہو گئے۔ ہلاکو کی بعد والی جو نسلیں ہیں وہ مسلمان ہو گئیں۔ تو بہرحال اب یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس دوسرے حصے میں مسلمان کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے، لیکن وہ ایسی بہترین قوم تھی کہ انہیں زوال کے آخری انتہا تک پہنچتے بھی 500 سال لگے، لیکن جب انتہا ہو گئی، زوال کی انتہا ہو گئی، تو پھر ان پر دوسری قومیں چڑھ آئیں، اور استعمار، برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، اٹلی، جرمنی، یہ ساری قومیں انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں بانٹ لیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے اوپر حکومت کی، جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو یہ دوسرا دور 500 سے لے کر 1100 ہجری تک ہے، اور 1100 عیسوی سے 1700 عیسوی تک ہے۔ خلافت کا دوسرا دور ہلاکو خان اور سقوط بغداد کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی نشأت ثانیہ سمجھ لیں۔ اسی دور کے اندر خلافت عباسیہ کے ٹکڑے ہوئے، اور ایک ٹکڑا الخانی دور کہلایا، ایک ٹکڑا تیموری لوگ تھے۔ تیمور ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ایک شمالی افریقہ کے بادشاہ تھے، دوسرے مصر کے مملوک تھے، اور پھر اسی طرح سے دہلی کے حکمران تھے، پھر عثمانی سلطنت شروع ہوئی، پھر صفوی حکومت قائم ہوئی، پھر وسط ایشیا کے حکمران آئے، پھر مشرقی ترکستان۔ یہ مختلف علاقے ہیں، ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ الخانی دور شیعوں کا دور ہے۔ بنو بویہ اور فاطمی، بنو بویہ اور فاطمی جو ہیں یہ عباسی دور کے پہلے 500 سال کے دور میں ہیں۔ یہ بھی شیعہ تھے، لیکن انہوں نے تشدد نہیں کیا، سنیوں پر ظلم نہیں کیا۔ لیکن جو الخانی دور ہے، اس میں شیعوں پر تشدد کا آغاز ہوا، تو شیعوں کے تشدد کے باوجود علاقے میں امن و امان تھا، رفاہیت تھی، تجارت تھی، علم اور ادب تھا۔
تیمور کا دور ہے۔ تیمور ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس نے بہت بڑے بڑے علاقے فتح کیے، یورپ کی طرف بھی اور چین کی طرف بھی اور مشرق وسطیٰ کی طرف بھی۔ لیکن اس کی ساری جنگ جو ہے، جنگیں جتنی اس نے لڑیں وہ ساری ذاتی ناموری کی جنگ تھی، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ جیسا کہ صلاح الدین ایوبی کا جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ ارطغرل آپ نے نام سنا ہوگا، ارطغرل کا جہاد فی سبیل اللہ جہاد تھا۔ محمود غزنوی کا جہاد فی سبیل اللہ جہاد تھا۔ لیکن تیمور کے دور میں بھی مسلمان ہونے کے ناطے امن و امان قائم تھا، عدل و انصاف تھا، خوشحالی تھی، ترقی تھی۔ بنو مرین یہ شمالی افریقہ کے بادشاہ تھے۔ اس کے اندر ایک بادشاہ تھا امیر یعقوب، بڑا نیک، بڑا لائق حکمران تھا۔ تو اندلس پر جب حملہ ہوا اور اندلس کے مسلمانوں کو نکالا گیا تو اس نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی۔ مصر کے جو مملوک تھے، مملوک کہتے ہیں غلام، غلاموں کی بادشاہت قائم ہو گئی مصر کے اندر، اسے کہتے ہیں ممالک کا دور۔ جن دنوں مصر کے اندر ممالک کی حکومت تھی غلاموں کی، اسی دور میں دہلی اور ہندوستان کے اندر خاندان غلامہ کی حکومت تھی۔ خاندان غلامہ بھی غلام تھے اور مصر کے جو مملوک تھے وہ بھی غلام تھے۔ ان ممالک نے بھی ہلاکو خاں کی جو آویزش تھی اس کو روکا، اس کو روک کر آگے بڑھنے سے، افریقہ کی طرف جانے سے روک دیا، حجاز اور سعودی عرب کی طرف جانے سے روک دیا۔ خاندان غلامہ نے ہندوستان کے اندر ہلاکو خاں کی آویزش اور اس کے حملے کو روکا اور اس کو بالکل ختم کر دیا۔ تو مصر کے ممالک کے بعد پھر ترکوں کا مصر پر قبضہ ہوا، اور ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ مملوک بادشاہوں کے دور کے علماء ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دہلی کے اندر مسلمانوں کی 200 سالہ حکومت قائم ہوئی، جو پہلی دفعہ قائم ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی دہلی کے جو پرانے بادشاہ تھے جو ہندو ہوتے تھے یا دوسری قوموں کے، ان کی اتنی لمبی حکومت کسی کی قائم نہیں ہوئی۔ مسلمانوں نے 200 سال حکومت کی۔ غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق ہند کی تاریخ میں پہلی طویل ترین حکومت تھی۔ اس کے بعد پھر 200 سال طوائف الملوکی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ الگ الگ ہو گئے، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے حاکم الگ الگ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مغلیہ سلطنت قائم ہوئی۔ اسی طرح سلطان محمد فاتح یہ عثمانی فتوحات کا نقطہ عروج ہے۔ اس نے قسطنطنیہ فتح کیا اور رحم دلی، عدل و انصاف قائم کیا، امن و امان، خوشحالی۔ استنبول اس وقت عالم اسلام کا دل تھا، اور یہ عثمانی سلطنت چلتی رہی حتیٰ کہ معاہدہ کارلووٹز یہ ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت ترکوں کا عروج کا زمانہ ختم ہو گیا، یعنی ترک جو تھے، عثمانی ترک، یہ یورپ کی طرف بھی پیش قدمی کرتے جا رہے تھے۔ یورپ کے بہت سارے علاقے انہوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر دیے۔ ادھر سے مصر پر بھی قبضہ، ادھر سے وہ ایران کی طرف بھی ان کی پیش قدمی ہوتی تھی، ادھر سے ترکستان جو روسی علاقے ہیں، قازقستان، ازبکستان، یہ علاقے بھی ترکوں کے تھے۔ لیکن یہ جو معاہدہ ہے کارلووٹز، اس معاہدے کے تحت یورپی اقوام نے عثمانیوں کو روک دیا کہ اب اس سے آگے نہیں بڑھنا، اور پھر وہ بڑھ بھی نہیں سکے پوری کوشش کے باوجود، بلکہ یورپ کے جو علاقے ان کے مقبوضات میں تھے عثمانیوں کے، وہ یورپ والوں نے واپس لے لیے۔ تو اسی دوران صفوی حکومت بھی قائم ہوئی۔ یہ بھی پرتشدد شیعہ حکومت تھی۔ اس نے عالم اسلام کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ٹکڑا ادھر تھا جو مغلوں کا تھا، اور ایک ٹکڑا ادھر تھا جو ترکوں کا تھا۔ اب جو مغلوں کا تھا ان کا سلسلہ ٹوٹ گیا عربوں سے، ترکوں سے، افریقیوں سے، کیونکہ درمیان میں صفوی حکومت بڑی پرتشدد حکومت تھی، انہوں نے عالم اسلام کے ٹکڑے کر دیے۔
تو تاتاری صفوی حکومت سے پہلے تاتاری تھے، تیموری تھے، آق کو یونلو یہ بھی حکومت خاندان ہے، پھر صفوی ہیں۔ وسط ایشیا کے جو حکومتیں تھیں جیسے ازبکستان وغیرہ یہ عثمانیوں کے پاس تھے، پھر اس پر روم کا قبضہ ہو گیا۔ مشرقی ترکستان یعنی سمرقند، بخارا وغیرہ یہ علاقے یہ ترکوں کے پاس تھے، اس کے اوپر چین نے قبضہ کر لیا 1760 کے اندر۔ تو یہ صورتحال تھی۔ برصغیر کا جو اسلامی دور قائم ہوا، مغلوں کا دور، وہ 1600 سے لے کر 1857 تک ہے۔ سب سے پہلے بادشاہ بابر بادشاہ آیا، پھر اس کے بعد اس کی اولاد ایستا ایستا دیگر۔ مغلیہ سلطنت جو تھی اپنے دور میں جو 1600 سے 1700 کا دور ہے، اس دور میں جو مغلیہ سلطنت تھی یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امیر تھی۔ جیسے اس وقت امریکہ طاقتور بھی ہے اور امیر بھی ہے، مغلیہ سلطنت طاقتور بھی تھی لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ تو نہیں تھی، لیکن خوشحالی میں سب سے زیادہ خوشحال تھی۔ تو دوسری قومیں اس کو دیکھ کر حسرت کرتے، اسے سونے کی چڑیا قرار دیتے۔ زراعت میں، صنعت میں، تجارت میں، تعمیر میں، علم و حکمت میں، عدل و انصاف میں بہترین یہ حکومت تھی۔ اصلاحات بھی ہوئی، ہندوؤں کی اصلاح ہوئی، اسلام پھیلایا، رواداری پھیلائی، ذات پات کا خاتمہ کیا، بیواؤں سے شادی نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں نے آ کر بیواؤں سے شادی کی، تلقین کی، عورتوں کی وراثت کو رائج کیا، ستی کا خاتمہ کیا، یعنی عورت کو مرد کے ساتھ جلا دیتے تھے۔ مسلمانوں نے اس پر پابندی لگائی، شراب اور جوئے پر پابندی لگائی، کپڑے اور آرٹ میں بیل بوٹے رائج کیے، پہلے فحاشی اور عریانی ہوتی تھی، مسلمانوں نے آ کر اس کی اصلاحات کی۔ ہندوؤں پر بڑے اچھے اثرات پڑے، ہندوؤں میں بت پرستی کے خلاف تحریکیں پیدا ہوئیں۔ کسی ہندو کو مسلمانوں کی کسی تاریخ میں زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، جبکہ روس میں جو اشتراکی روس ہے یا عیسائی اندلس ہے، اس کے اندر زبردستی مسلمانوں کو عیسائی بنایا گیا یا ملحد بنایا گیا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کو مذہبی آزادی دی۔ ہندوؤں کے اندر علمی اجارہ داری تھی کہ صرف برہمن پڑھتے پڑھاتے تھے، مسلمانوں نے آ کر بتایا کہ نہیں، پوری قوم پڑھے پڑھائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہندوؤں میں تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، مسلمانوں نے آ کر ہندوؤں کو بتایا کہ تاریخ لکھنی چاہیے، قومی تاریخ ہونی چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کے احسانات ہیں جو انہوں نے ہندوؤں پر کیے، برصغیر پر کیے۔ کاغذ کی صنعت کا اجرا کیا، 1600 سے 1700 تک کوئی ملک ہندوستان کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ یہ اس کے بعد 1857 تک باہر کی قومیں آ گئیں، برطانیہ، فرانس کے لوگ آئے اور برطانیہ نے ایستا ایستا قبضہ کر لیا۔ 1757 میں انہوں نے پہلی جنگ لڑی، بنگال پر قبضہ کر لیا، اور پھر ایستا ایستا 1857 تک پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے، اور پھر 1947 تک وہ قابض رہے ہیں۔ تو یہ جو پہلا 1000 سال ہے نا مسلمانوں کی تاریخ کا، یہ عروج کا دور ہے، اور اس عروج کے بعد پھر وہ زوال ہے کہ جس میں مسلمان پوری دنیا کے اندر مختلف قوموں کے غلام بن گئے۔ مصر بھی غلام، افریقہ بھی غلام، مشرق وسطیٰ بھی غلام، اور اکثر علاقہ غلام بن گئے۔ صرف چند کچھ علاقے تھے جو بچ گئے، باقی سارے غلام بن گئے۔ اس پہلے 1000 سال میں مادی کارنامے بہترین ہیں کہ مملکت کا انتظام بڑا اچھا ہوتا تھا، فن تعمیر، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، علوم فنون رائج کیے، بڑے شہر آباد کیے، صنعت اور تجارت کو فروغ دیا، زراعت بہترین تھی، فوجی کارنامے تھے۔ اور جو غیر مادی کارنامے تھے وہ یہ تھے کہ عدل و انصاف قائم کیا، اخوت انسانی یعنی رواداری، غیر مسلموں کے حقوق، ذمیوں کے حقوق، حاکمیت الہی۔ بادشاہ جو تھے وہ عیش و عشرت والے تو تھے لیکن شخصی اعتبار سے اچھے لوگ ہوتے تھے، ظالم نہیں ہوتے تھے۔ شریعت کی حکمرانی قائم ہوئی، اسلامی عدالتیں آزاد تھیں، حدود و تعزیرات نافذ تھیں، لیکن
حکمران عدالتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہ ایک خرابی موجود تھی۔ مسلمانوں میں نسلی امتیاز نہیں تھا، جیسا کہ جرمنی میں یہودیوں کا قتل عام ہوا، ہولوکاسٹ جسے کہتے ہیں۔ یہودیوں کو لاکھوں کی تعداد میں جرمنی نے قتل کیا۔ رواداری تھی، غیر مسلموں کو کبھی جبری مسلمان نہیں بنایا گیا، جبکہ بلقان میں، روس میں، اسپین میں، سکلیا میں، سسلی جسے کہتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو جبری غیر مسلم بنایا گیا۔ مذہبی رسوم کی آزادی ہوتی، مذہبی عقائد کی آزادی ہوتی، عہدے بھی دیے جاتے، تجارت اور کاروبار کی بھی آزادی ہوتی تھی۔ مسلمانوں میں غلامی رائج تھی، لیکن یہ غلام ویسے نہیں تھے جیسے یونان اور روم میں ہوتے تھے۔ یونان اور روم کے اندر جو غلام تھے وہ شیروں کے سامنے پھینک دیے جاتے، شیر انہیں غلاموں کو چیرتے پھاڑتے اور لوگ دیکھ دیکھ کر کہہ کے لگاتے تھے۔ مسلمانوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور یونان اور روم کے اندر جو غلامی تھی اتنے بڑے پیمانے پر تھی کہ جو مقامی آبادی تھی وہ تھوڑی ہو گئی، غلام زیادہ ہو گئے۔ مسلمانوں کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا، غلام تھوڑے ہوتے تھے اور زیادہ زیادہ آزاد کر دیے جاتے۔ اور مسلمانوں میں غلام جو تھے وہ ہر قسم کے حقوق سے محروم نہیں تھے، بلکہ ان کے بڑے حقوق ہوتے تھے، مذہبی حقوق، سماجی حقوق اور سیاسی حقوق بھی تھے۔ اور امریکہ میں غلاموں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا تھا۔ امریکہ میں غلاموں کے خلاف بہت بڑی تحریک چلی اور پھر آخر ایک وقت میں آ کر وہ کامیاب ہوئی۔ مسلمانوں میں خاندان غلامہ حکمران بنے، مملوک سلطان حکمران بنے۔ مسلمانوں میں شراب نوشی اور قہبہ گری نہیں تھی، ہمیشہ سے نہیں تھی، پہلے 1000 سال میں۔ شراب کوئی اکا دکا پیے تو پیے، لیکن عام نہیں تھی، جیسا کہ بازاروں میں بک رہی ہو، ہر خاص عام پی رہا ہو، ایسا نہیں تھا۔ یونان، روم اور یورپ ہمیشہ شراب کے اندر غرق رہا ہے۔ زنان بازاری یعنی قہبہ گری مسلمانوں میں نہیں تھی، یہ آخری دور میں پیدا ہوئی جب انگریزوں نے آ کر یہاں پر حکومت کی۔ اسی طرح جوا، قمار بازی، یہ بھی مسلمانوں کے عوام میں نہیں تھی۔ مسلمانوں کا جو آرٹ تھا اس میں مجسمہ تصویر سے اجتناب کیا گیا۔ نقاشی، گلکاری، پچیکاری، یہ مسلمانوں کے آرٹ تھے۔ عورت کے حقوق انسانی اعتبار سے مرد کے برابر تھے، یعنی ملکیت، جائیداد، کمانا، وراثت، یہ عورت کے لیے وہی تھے جیسے مرد کے لیے تھے۔ البتہ مرد عورت کا اختلاط ممنوع تھا۔ مرد عورت کا ذمہ دار تھا، اس کے اخراجات اٹھاتا تھا۔ فلاح عامہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام تھا، صدقات کا نظام تھا، سود کی حرمت تھی، وراثت، یتیموں کی پرورش، یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو دیگر معاشروں سے بہتر تھی۔ تو پہلا 1000 سال مسلمانوں کے عروج کا دور ہے۔ اتنا لمبا دور نہ یونانیوں نے دیکھا۔ یونانی جو ارسطو، افلاطون اور سکندر اعظم کا دور ہے وہ 200 سال تک ہے۔ رومیوں کا دور 400 سال تک ہے۔ چین کا دور 1000 سال تک ہے، لیکن اس کا علاقہ بڑا محدود ہے۔ مسلمانوں کی حکومت 3 بر اعظموں پر تھی۔ چین اپنے علاقے سے باہر کبھی نہیں نکلا، یا زیادہ زیادہ اس نے مشرقی ترکستان کو اوپر قبضہ کیا ہے، ویسے وہ اپنے علاقے میں پابند رہا ہے۔ تو پہلے 500 سال مذہبی جوش و خروش کے سال تھے، علم اور فضل کے سال تھے۔ عربی زبان بین الاقوامی زبان تھی۔ مسلمانوں کی 4 بڑی حکومتیں تھیں۔ مغلیہ جو ہندوستان پر تھی، ترک یعنی عثمانی جو عثمانی سلطنت بڑی لمبی چوڑی سلطنت تھی، فلالی جو مراکش اور مغرب کا جو علاقہ ہے، یعنی مغرب سے مراد جو افریقہ کا مغرب ہے، اور اسی طرح صفوی جو کہ ایرانی لوگ تھے، شیعہ تھے۔ ان 4 حکومتوں میں امن اور امان، زراعت، صنعت، تجارت، علوم، فنون، خوشحالی، تعمیرات، یہ ساری چیزیں بہترین تھی۔ اس صدی میں لندن اور پیرس کی آبادی بھی دہلی، آگرہ، لاہور، ڈھاکہ، اصفہان، استنبول اور قاہرہ کے برابر ہو گئی، لیکن خوشحالی، دولت اور ترقی میں فرق تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر ہمارا دوسرا حصہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اس دوسرے حصے میں
جو کمزوریاں پیدا ہوئیں وہ یہ پیدا ہوئیں کہ مسلمانوں کے اندر بدعات آہستہ آہستہ رواج پانے لگ گئیں، تصوف ترقی کر گیا، اور شرک کی بھی کچھ چیزیں داخل ہو گئیں، مسلمانوں کے اندر علمی انحطاط بھی پیدا ہو گیا، اور اپنا جو ان کا جہاد کا سلسلہ تھا یا دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ، غیر قوموں کو مسلمان بنانے کا جو سلسلہ تھا یہ رک گیا۔ اور جب جہاد اور اجتہاد اور دعوت اور تبلیغ اور جو مذہبی روح ہے جب وہ ختم ہو جائے تو دنیا کی ترقی انسان کو ذلت سے نہیں بچا سکتی۔ یعنی 1000 سال تک انہوں نے بہترین مادی اور دنیاوی ترقی دیکھی، حاصل کی، لیکن مذہب کے زوال سے بالآخر یہ محکوم ہو گئے، کیونکہ مذہب کے زوال سے ان کے اندر وہن کی بیماری آ گئی، جس کی وجہ سے یہ دوسری قوموں کو روک نہیں سکے اور دوسری قومیں ان کے اوپر چڑھ آئیں اور پھر یہ محکوم ہو گئے۔ تو یہ دوسرا حصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔